اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، گوشہ کمال میں یہ گوشہ نشین معین کمالی کافی تاخیر کے ساتھ اس بار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ ہمارا گوشہ نمبر 288 ہے۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اس کا ایک بڑا پہلو یہ ہے کہ اس میں انسان اور شیطان کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رمضان شروع ہوتا ہے تو ہم شیطان کو بند کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ شیطان کے چیلے اور اس کے جتنے کارکن ہیں وہ سارے انسانی شکل میں شیطان سے زیادہ خراب کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کی آج صرف ایک مثال میں دے رہا ہوں۔ ہمارے یہاں گیس کا محکمہ ایسا ہے کہ جس کی کارکردگی بجلی اور دیگر اداروں کے مقابلے میں ایک زمانہ تھا کہ بہتر سمجھی جاتی تھی، بڑا تقریباً مثالی نظام تھا۔ تو ایک بار میرے گھر کے گیس کا جو بل آیا تو عام طور سے 350-400 روپے کا بل آتا تھا اس زمانے میں ماہانہ، تو ایک مہینے آ گیا 3400 روپے کا۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ 3000 کا یہ کہاں خرچ کر دیا ہم نے گیس۔ اب وہ اس میں بل میں دیکھیں تو کوئی وضاحت نہیں، صرف 3000 ایکسٹرا لگا رکھے انہوں نے۔ تو خیر جوانی کا زمانہ تھا، اب تو بڑھاپا آ گیا، تو میں چلا گیا بجلی آفس، گیس کے آفس جو قریبی واقع تھا ہمارے۔ تو وہاں جب میں گیا تو پتہ چلا جی اس وقت یہ لنچ کا ٹائم ہے، ظہرانے کا وقت ہے، سب کھانے کی ڈیوٹی پر گئے ہوئے ہیں، اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے کھانے کی ڈیوٹی۔ تو وہاں ہمیں نیچے ایک ہال میں بٹھا دیا گیا۔ وہ جب وہاں سے وہ کھانا وانا ان کا ختم ہوا تو پھر سب کو جو ہال میں بیٹھے ہوئے تھے نیچے ان سب کو پھر اوپر بھیجنے لگے ہو۔ اب سیڑھیوں میں بیٹھا ہوا ایک شخص وہ بار بار ہر ایک سے پوچھا آپ کا کیا کام ہے، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ وہ بھائی کام سے آئے ہیں، گھر چھوڑ کے کس کو ضرورت پڑی کہ اتنی دور آپ کے آئیں گے۔ خیر بڑی مشکل سے اوپر پہنچے تو وہ چھوٹے موٹے لوگ کہتے ہیں یہ ہمیں بتائیں کیا کام ہے۔ اور مجھے ہمیشہ تجربہ یہ رہا ہے کہ کبھی بھی معمولی کلرک وغیرہ سے بات نہ کریں، وہ الجھا دیتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی مجھے افسر سے بات کراؤ کسی سے، تو انہوں نے پھر بتایا وہ سامنے بخاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پورا نام تو مجھے یاد نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال میں ان کے پاس گیا تو جس طرح عام طور سے سرکاری افسروں میں ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کیا ہے؟ میں نے کہا جی بل میں ٹھیک تو ہے، آپ نے 3000 اتنے یونٹ استعمال کیا، 3000 یہ اور 400۔ میں نے کہا 3000 کس چیز کے ہیں؟ بل میں لکھا ہوا کہاں ہے یہ بتا دیں آپ مجھے۔ آپ دیکھ لیں 400 روپے کا ہے میرا بجلی کا خرچ، وہی بجلی بار بار آ رہی ہے، گیس کا خرچ، تو گیس کا خرچ میرا 400 ہے۔ آپ اپنا پورا ریکارڈ دیکھ لیں۔ انہوں نے پورا کمپیوٹر کھولا، اس کے اندر وہی 300 350 400 کا ہر مہینے کا بل آتا تھا۔ میں نے کہا آپ مجھے بتائیں کہ 3000 روپے میں کہ راتوں رات کوئی فیکٹری لگا دی جس پہ گیس کا بڑا استعمال کر رہا ہوں میں، تو کوئی وجہ تو ہونی چاہیے، اور یا لکھی بھی ہوتی اس میں وجہ بھی لکھی بھی نہیں، بس صرف +3000 لکھ دیا انہوں نے۔ تو خیر ان کی سمجھ میں آئی بات کہ کسی پڑھے لکھے آدمی سے بات ہو رہی، ورنہ عام آدمی کو تو ویسے ہی ٹرکا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا اور ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اپنے محکمے کی، اور کہنے لگے آپ بل چھوڑ جائیں، ہم اس کو ٹھیک کر کے بھیج دیں گے۔ تو یہ جہاں بجلی کے محکمے کی خرابیاں بیان کر رہا ہوں، میری زندگی کا واحد تجربہ تھا کہ بخاری صاحب نے وہ لیا مجھ سے بل اور کہنے لگا آپ جائیں گھر اور بل ٹھیک ہو جائے گا آپ کا۔ آپ یقین کریں 2 یا 3 گھنٹے بھی شاید نہ گزرے ہوں کہ وہ بل ٹھیک ہوا اور میرے گھر پہنچایا انہوں نے۔ ان کا ایک کارندہ آیا میرے گھر پر، بیل بجی تو میں باہر نکلا لمبے سے ایک ساتھ، میں نے کہا کیا کہنے لگے آپ ہی معین کمالی صاحب؟ میں نے کہا تو میں نے کیا کہنے میں گیس کے محکمے سے آیا ہوں۔ میں سمجھا بھائی چیک ویک کرنے آئے ہوں گے، میں نے کہا چیک کر لیں بھائی کیا؟ نہیں آپ کا بل جو تھا وہ غلط تھا تو وہ ٹھیک کر کے لایا ہوں وہ۔ تو انہوں نے وہ 400 روپے کا مجھے بل دیا، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، وہ بیٹھے بھی نہیں چلے گئے۔ تو یہ واحد مثال پاکستان کی زندگی میں نے دیکھی کہ گھر بیٹھے بل 2-3 گھنٹے کے اندر ٹھیک کر کے بخاری صاحب نے بھیج دیا۔ بعد میں بخاری صاحب کہاں چلے گئے مجھے نہیں معلوم، ظاہر ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک جملہ ان کا مجھے یاد ہے۔ میں نے جب ان سے کہا کہ جی آپ کا محکمہ جو ہے گیس کا،
یہ بجلی اور دوسرے محکموں کے مقابلے میں بہت اچھی ہے اس کی کارکردگی. آپ یقین کیجئے ان کا جملہ یہ تھا کہ کہنے آپ یاد کریں گے گیس کے موقع کو، ایسا خراب ہونے والا ہے، اس کا ستیہ ناش ہونے والا ہے یہ. اب پتہ نہیں انہیں اوپر کی کیا خبریں تھی، کون لوگ آنے والے تھے اس موقع میں جو اس کو خراب کرنے والے تھے، اور آنے میں وہی جو مقامی غیر مقامی کے جو جھگڑے ہیں ہمارے ہاں، اس کی وجہ سے جو لوگ آتے ہیں وہ سفارش اور رشوت کی بنیاد پر وہ آ کے ہر ادارے کا ستیہ ناش کرتے ہیں. اور آج میں برملا کہہ رہا ہوں کہ گیس کی حالت جو ہے واقعی بجلی سے زیادہ خراب ہے. بخاری صاحب کی پیشگوئی صحیح ثابت ہوئی کہ آپ یاد کریں گے کہ کیسا موقع تھا اور اب کیا ہو گیا. یہ اس قدر خراب ناقص کارکردگی اس کی کہ آئے دن جب چاہتے ہیں گیس بند کر دیتے ہیں. کچھ پتہ نہیں کہ بچوں کو کھانا ہے، بوڑھوں کو کھانا ہے، کسی مریضوں کو کچھ نہیں. اور عین رمضان کے زمانے میں جب شیطان کو اللہ میاں نے بند کر دیا کہیں، اس کے یہ کارندے گیس کے، انہوں نے رمضان ہی کے زمانے میں گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع کر دی. اب جو لوڈ شیڈنگ شروع کی ہے انہوں نے تو ذرا ان کے ٹائمنگ ملاحظہ فرمائیے کہ یہ صبح 3 بجے یعنی آدھی رات کو 3 بجے گیس آتی ہے، اور سحری کے لیے مہربانی ہے ان کی کہ سحری کے لیے انتظام کا موقع دے دیتی ہے، پھر 9 بجے چلی جاتی ہے. 9 بجے کے بعد پورے ملک میں سمجھ لیں وہ سمجھتے ہیں کہ سارے روزے دار ہیں، کوئی بچے، عورتیں، بوڑھے، بیمار کوئی بھی نہیں ہے جن کو گیس کی ضرورت ہو یا گرم کر کے کھانے کی ضرورت ہو. 9 بجے کے بعد بند. پھر اس کے بعد وہ دوپہر یعنی سپہر میں پھر 3 بجے آتی ہے، پھر رات کو 9 بجے تک. کہ آپ تراویح پڑھ کے آئے ہوں نہیں آئے ہوں، آپ جو ہے بس 9 بجے سے پہلے گیس کا جو کام ہے گرم کر کے کھانے ہونے کا وہ ختم. 9 بجے کے بعد آپ کو گیس نہیں ملے گی. پھر وہی صبح یعنی سحری کے وقت 3 بجے وہ گیس آئے گی. تو بھائی اس ملک میں گیس کی سرے سے کوئی کمی نہیں ہے، اور آپ رمضان کے مہینے میں خاص طور سے، تو اس کا مطلب آپ انسان نہیں شیطان سے بھی زیادہ بدتر ہیں آپ، کہ رمضان کے مہینے میں آپ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں. اس سے پہلے آ رہی تھی گیس معمول کے مطابق، کبھی کبھار جاتی تھی وہ الگ بات تھی، لیکن رمضان آتے ہی انہوں نے یہ حرکت شروع کر دی. اب انہیں انسان کہیں یا شیطان کا بھی باپ کہیں. اب آپ دیکھیے کہ ایک بڑی دلچسپ بات میں بتاؤں کہ یہ جو بجلی ہے، بجلی کا نظام وہ بھی بدترین ہوتا چلا جا رہا ہے، بدتدریج. لیکن گیس کے نظام کی ایک بڑی دلچسپ بات میں بتاؤں کہ ان کے یہاں 99 یونٹ ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کہلاتے ہیں وہ ان کے، تو وہ 99 یونٹ تک انہوں نے طے کر رہا ہے کہ 1000 اور 1200 روپے کا بل آئے گا، چاہے آپ نے 5 یونٹ استعمال کیے ہوں یا 10 یونٹ استعمال کیے ہوں. 99 یونٹ شمار کریں گے وہ، اور 1200 اس بار میرا 1205 کا بل تھا. تو مطلب یہ ہے کہ 1200 کا بل فکس کر دیا ہے انہوں نے یہ. اور 99 کے بعد 1 یونٹ بھی بڑھایا، یعنی 100 یونٹ یا 101 یونٹ 2 یونٹ ہو گئے تو 4000 روپے کا بل آئے گا. وہ 1-2 یونٹ زیادہ استعمال کرنے پر ایک دم 1-2 یونٹ کے پیسے نہیں لگائیں گے وہ، پھر اگلے سلیب میں ڈال کے کہیں گے آپ 4000 روپے مہینہ دیجیے. آپ ایسے ظالم لوگ، اور ان کو برداشت کر رہے ہیں. حکمران جو طبقہ آتا ہے آپ دیکھ لیجیے کیسے تنخواہیں بڑھانے میں کیسے پیش رہتے ہیں کہ جی 5 لاکھ مل رہی ہے، 10 لاکھ مل رہی ہے، ہمارا گزارا نہیں ہو رہا ہے. سارے باورچی اور ڈرائیور اور گیس اور بجلی اور ٹیلی فون ہر چیز فری، اس کے باوجود لاکھوں روپے میں ان کا گزارا نہیں ہوتا. تو اپنی تنخواہیں اور مراحت بڑھانے کے لیے یہ اسمبلیوں میں بل فوراً منظور کر لیتے ہیں. عوام کی تکلیف کا ذرہ برابر احساس نہیں. میں حیران ہوں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے، مخلوط حکومت ہے یہ، اس میں اصل تو مسلم لیگ ہے، تو ان لوگوں نے بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم آتے ہی مہنگائی ختم کر دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. پنجاب میں کسی حد تک ہو رہا ہے، یہ ماننا پڑے گا، لیکن باقی صوبوں کا بہت برا حال ہے. مہنگائی میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے، کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ملا ہے عوام کو اب تک. وعدے اب بھی کہ جی فلاں ابھی IMF سے مذاکرات ہو جائے تو یہ ہو جائے، اور ذرا ہمارے ریمیٹنسز باہر سے ذرا اور آ جائیں، یہ آ جائے، دنیا کے بہانے. لیکن کوئی ایک چیز کم نہیں ہوئی ہے قیمت میں. آٹے کے بارے میں سنا کہ شاید
کچھ کم کر دیا ہے انہوں نے. بڑی مہربانی ہے ان کی موجودہ حکمرانوں کی کہ آٹے میں انہوں نے کمی کر دی. تو میں گیس کا ذکر کر رہا تھا کہ گیس کی اللہ نے اتنے افراد دی ہے ہمیں پاکستان کو کہ کمی کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. اچھا پتہ ہی چلا، بڑے سیانوں نے یہ بات بتائی کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ جو یہ کر رہے ہیں رمضان کے مہینے میں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گیس کے سلنڈر بھی استعمال کرتے ہیں لوگ. ہمارے گھروں میں تو لائن سے آتی ہے گیس، لیکن سلنڈر استعمال کرتے ہیں دور دراز کے علاقوں کے لوگ. تو گیس کے جو سلنڈر ہیں وہ بہت جمع ہو گئے تھے، پیداوار ان کی اتنی زیادہ ہو گئی تھی، بک نہیں رہے تھے وہ. تو کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے ساز باز کی گیس کمپنی سے کہ تم لوڈ شیڈنگ کرو اور رمضان میں کرو، تاکہ لوگ مجبور ہو کر گیس کے سلنڈر خریدیں. اور سلنڈر بھروانا بھی جانا پڑتا ہے، لے کے آنا پڑتا ہے، یہ ایک الگ دقت، مہنگا بھی پڑتا ہوگا شاید وہ. تو وہ سلنڈر بکوانے کے لیے گیس کی قلت، بجلی ضرورت سے زیادہ بن رہی ہے تو اور خرچ نہیں ہو رہی ہے، تو جو بن رہی ہے اس کے پیسے دیں آپ، کہ ہم نے بنائی ہے تو پیسے دے دیں آپ، کیونکہ ہمارے باہر کی کمپنیوں سے معاہدے ہیں. یہ کسی چیز میں کہیں ایک بھی سہولت ابھی تک تو نظر نہیں آتی. نواز شریف صاحب کے مقابلے میں شہباز شریف صاحب کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ بڑے اچھے منتظم ہیں، محنت کرنے والے ہیں. نواز شریف صاحب کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تو سری پائے کھا کے اور ہو جاتے ہیں ایسے کام کے زیادہ قابل نہیں. لیکن شہباز شریف صاحب بیماری کے باوجود بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ مخلوط حکومت ہے، اس حکومت میں جو اور شامل ہیں یہ خود بھی کم نہیں ہے. انہوں نے لوٹ کے کتنا مال باہر بھیجا ہے شریف خاندان نے. لیکن اور جو شامل ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی بس بڑھائیں، فلاں چیز کے بڑھا دیں، فلاں چیز کے بڑھائیں، اور ہماری تنخواہیں تو بڑھائیں ہی بڑھائیں، اور کچھ کریں نہ کریں. تو تنخواہیں ان کی بڑھ گئی ہیں، ہمارے اخراجات بڑھ گئے ہیں، اس لیے کہ مہنگائی میں کمی ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ عوام دشمن ادارے ہیں سارے کہ جن کو کھلی چھوٹ ملی ہے. چور ڈاکو اور وہ سب اپنی جگہ الگ کام کر رہے ہیں اور پہلے سے زیادہ تندہی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور یہ جو دوسرے لوٹ مار کے ادارے ہیں ان میں ہمارے تاجر حضرات بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ اگر 2 پیسے گورنمنٹ بڑھائے گی تو یہ 10 روپے بڑھا دیں گے ایک دم. پتہ نہیں اس میں کون سے ٹرانسپورٹیشن اور کون سے اخراجات شامل کر دیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں سویگیس کمپنی کا یہ اقدام کہ اس نے لوڈ شیڈنگ شروع کی ہے، تو یہ انسانیت کے، اسلام کے تو خلاف ہے ہی. کہ آپ اسلامی مملکت کے یعنی سربراہ یا حکمران ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن اپنے عوام کو اسی مہینے میں زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچا رہے ہیں، جبکہ آپ کا سرپرست شیطان اس وقت آپ کے پاس موجود نہیں ہے. تو آپ تو اس سے بڑے شیطان ہو گئے ہیں، بلکہ آپ کے شیطان جب چھوٹ کے آئے اس سے کہہ دیں بھائی تمہاری چھٹی ہمیشہ کے لیے، ہم نے تمہارا کام تم سے زیادہ اچھے طریقے سے سنبھال لیا ہے. آج کی نشست میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تاخیر کی معذرت، کچھ بیماریاں مجھے ایسی لاحق تھیں کہ دواؤں کی وجہ سے میں زیادہ بولنے قابل نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اب اس قابل ہو گیا ہوں تو آپ کی خدمت حاضر ہو گئے. باقی بشرط زندگی باقی. اللہ حافظ.